نهد واجب الاحترام معزز ومكرم سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا اور انسان کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقات انسان کے تابع بنا دی کہ وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کو رب تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور انسان رب تعالی کا وہ شاہکار ہے کہ جسے رب تعالی نے زمین کے اندر بھیجا، زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، خلیفۃ الارض، کہ زمین کی ساری مخلوقات کا سردار انسان کو بنایا۔ سرداری کا تاج میرے اور آپ کے سر پر رب تعالی نے سجایا، اور جس کو جتنا بڑا عہدہ دیا جائے، جتنا بڑا اس کا اعزاز اس کو عطا کیا جائے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ تو جہاں رب تعالی نے انسان کو ساری کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق بنایا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، سرداری کا تاج انسان کے سر پر سجایا، وہیں پہ انسان کے ذمہ داری بھی بہت اہم لگائی، اور انسان کو بقا ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ انسان کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، باقی سب نے مٹ جانا ہے، انس و جن ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ اور دنیا کے اندر میرے رب نے مجھے اور آپ کو ایک خاص وقت کے لیے اور ایک خاص امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے جانا ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں چند لمحوں اور چند ایام، چند گھنٹوں کی زندگی ہے جو گزار کے ہم نے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، پھر واپس ہم دنیا میں پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور کہاں جائیں گے ہم؟ کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے؟ ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، یا پھر ہمارا کوئی اور ٹھکانہ ہے، کوئی اور گھر ہے جہاں ہم نے رہنا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا یہ ایمان، یہ یقین ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ وہ زندگی، اصل کامیابی کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو وہاں ناکام ہو گیا، چاہے دنیا کے اندر اس کے نام کی دنیا میں جتنی بڑی بھی شہرت ہو، جتنی زیادہ شہرت ہو، دنیا اس نے چاہے جتنی مرضی اکٹھی کرنی ہو، لیکن اگر وہ دنیا سے اس زندگی کے لیے کچھ بنا کر نہ گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے عطا کی۔ ہم دنیا میں آئے اپنا حقیقی اور ہمیشہ کا گھر بنانے کے لیے دنیا میں آئے، کہ ہمارا ہمیشہ کا گھر جو ہے وہ اچھا بن جائے، ہمارا مستقبل اچھا بن جائے۔ آج ہر انسان اسی خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے کہ میرے اولاد کا مستقبل
یہی سوچ ہر انسان کو لگی ہے کہ میرے آنے والا جو اولاد ہے، میری اولاد کا جو آنے والا مستقبل ہے، وہ ان کا مستقبل سنوار کر دنیا سے چلا جاؤں، تاکہ میرے جانے کے بعد دنیا کے اندر ان کو کوئی تکلیف، کوئی مسائل، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن دنیا کے مسائل، دنیا کی مشکلات، دنیا کے آفات، دنیا کی تکلیفیں، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں جو آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو اصل مستقبل میرا اور آپ کا ہے، جو ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے، وہ ہمارا مستقبل آخرت کا مستقبل ہے، ہماری اولاد کا مستقبل آخرت کا مستقبل ہے، جس کے بارے میں ہم تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور ان کو جن کے بارے میں تم دنیا میں بڑے غم زدہ ہو کہ ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، فرمایا اہلیکم، اپنے اہل، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اس آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ دنیاوی لکڑیوں سے جلنے والی نہیں، وہ تنکوں سے جلنے والی نہیں، وہ آگ گھاس بھوسے سے جلنے والی نہیں، فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے دور رکھو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے ہیں، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس نے اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، چاہے وہ یہاں جھونپڑی میں رہ کر زندگی گزارنے والا ہو یا محلات میں رہ کر زندگی گزارنے والا ہو، چاہے یہاں اس کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، اگر اس نے یہ محنت کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈال دیا جو رخ اس کو جہنم کی آگ سے، اس آگ سے بچانے والا رخ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اگر دنیا میں وہ دنیا والوں کے تانے بھی سنتا رہا، دنیا میں وہ جو ہے روکی سوکی کھاتا رہا، دنیا میں اس کو پہننے کے لیے کچھ نہ ملا، تو یقین مانیے گا وہ بھی اور اس کا اہل و عیال بھی ہمیشہ کے لیے اس آگ سے بچ جائیں گے جس کے لیے میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آگ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، اس آگ سے دور رہنے کی ترتیب کیا ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کیا کوئی پانی کا بندوبست کرنا پڑے گا، ٹھنڈی ہواؤں کا بندوبست کرنا پڑے گا جس سے وہ آگ بجھ جائے گی، نہیں عزیزان محترم، اس کے لیے ہمیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہمیں صحیح معنوں میں رب کے سامنے اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہونا پڑے گا، اپنے رب کے سامنے توبہ طائب ہونا پڑے گا، اور جو ہمارے دلوں کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، شرک کی غلاظت، حسد کی غلاظت، کینے کی غلاظت، تکبر و غرور کی غلاظت، بغض و حسد کی غلاظت، یہ ساری غلاظتوں سے پاک کر کے اپنے دل کو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف اپنے دل کو کا رجوع کرنا پڑے گا۔ جب ہمارا دل کا رخ رب کی طرف ہو جائے گا، جب ہم صحیح معنوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے رب العالمین میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت ہو گیا تیری نافرمانی میں اپنے جسم کو استعمال کیا، اپنے ہاتھوں کو، کانوں کو، آنکھوں کو، جسم کے ہر اعضاء کو ہم نے اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کے لیے بندوبست تیار کرتے رہے۔ اے اللہ ہمارا جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس آگ کو برداشت کر سکیں، ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے سامنے جبین نیاز چکاتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب العالمین ہمیں معاف کر دے، اور اپنے دلوں کو ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک کرتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے چلا گیا، توبہ طائب ہو کر چلا گیا، جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور دنیا کے اندر
ایک آدمی اگر جرم کرتا ہے، کوئی کسی کا مجرم ہے، تو اس کو معافی مانگنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی منت سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے جھٹکے بٹھانے پڑتے ہیں، اور جرگوں کے اندر جو محلے برادری کا بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کی منت سماجت کر کے اس کو لایا جاتا ہے کہ بھائی میں معاشرے کا، اپنی برادری کا مجرم ہوں، آئے آ کر مجھے اس جرم سے نکالے، لوگوں کے سامنے میرا جرگہ بٹھائے اور مجھے میری صلح کرا دی جائے۔ اور کتنا وقت لگ جاتا ہے صلح ہوتے ہوتے، کتنا وقت لگ جاتا ہے جھگڑوں کو ختم کرتے کرتے، اور جھگڑے ختم ہوتے ہوتے دوبارہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جھگڑے ختم کرتے ہوئے بھی اس کی گزشتہ لغزشوں کو، گزشتہ اس کی وہ گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو بار بار لوگوں کے سامنے گنا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ کام کیے ہیں، یہ اس کے کرتوت ہے، یہ اس کے گناہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس کریم اور رحیم رب پر جس کی رحمت بارشوں کی طرح اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، اے میرے بندے، تو نے پل پل میرے جرم کیے، تو نے قدم قدم پر مجھے ٹھکرایا، مجھے جھٹلایا، تو میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا پہن کر، میری ہواؤں سے فائدے اٹھا کر، میرے ٹھنڈے پانی پی کر، میری دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر، میرے زمین سے اگے ہوئے باغات کو تو کھا کر، میرے آسمان سے برستے ہوئے پانی سے، زمین سے نکلی ہوئی سبزیوں کو، پھلوں کو کھا کر، کون سا وقت ہے کہ تو میری رحمتوں سے، میری نعمتوں سے ذرہ برابر بھی باہر نکل کے دکھا۔ ہر وقت تو میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرا باغی، میرا نافرمان بن کر بھی ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی بغاوت کرتا رہا، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا رہا۔ لیکن وہ کتنا قریب ہے، وہ کہتا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو میرے مجرم ہیں۔ کون سے بندے؟ میرے کون سے بندے؟ وہ جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں، وہ جو راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ان سے نہ کہیے میرے وہ بندے نہیں جو ہر وقت میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، نہیں، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا عباد، اے میرے بندوں۔ کتنے پیار سے میرا رب کہہ رہا ہے۔ کبھی کسی باغی کو، کسی مجرم کو، کسی ظالم کو، کسی بدنما شخص کو جس کو پورا معاشرہ ٹھکرا دے، کبھی اس کو بھی یہ کہتا ہے اے میرے دوست، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے۔ اس کو ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ مجرم ہے، اس سے دور بچ کے رہنا، یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، یہ بڑا غلط سوسائٹی کا بندہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس رب پر جو اپنے اس بندے سے خطاب کر رہا ہے جس نے شرابوں کی محفلیں سجائی، جس نے رشوت کے بازار گرم کیے، جس نے سود پر کاروبار کیے، جس نے اس رب کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں اس کا شریک ٹھہرایا، جو اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کر اولاد مانگتا پھرتا تھا، وہ جو غیروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا، جو کہتا تھا دیتا تو یہ ہے، ان کے ذریعوں سے دیتا ہے، جو اس کریم کو چھوڑ کر جہاں بڑا درخت دیکھا اس کے سامنے جھک جاتا تھا، جہاں جھنڈے لگے ہوئے دیکھے انہیں کو اپنا خدا سمجھ کر بیٹھ گیا، انہیں کو اپنے مالک خالق رازق مان لیا، جو اس رب کو جھٹلانے والا تھا، رب اپنے اس باغی سے خطاب کر رہا ہے، اس مجرم سے خطاب کر رہا ہے، اس اشتہاری سے خطاب کر رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اسرفوا، جو میری حدود سے بہت دور نکل گئے، جو مجھے بھول گئے، جو مجھ سے بہت دور نکل گئے، جنہوں نے اپنے کریم رب کو، اپنے رحیم رب کو چھوڑ دیا اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب سے باغی ہو گئے، کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، بہت گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن کہہ دیجئے کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے،
تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. انہو هو الغفور الرحیم. یہ تو اس کی صفات ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اس کا تو یہ اعلان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. وہ تو کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، میرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانے والا ایسے ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور یہاں تک نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے اولئک الذین اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہاں تک میرا اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ طائب ہوتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. وہ نیکیوں میں گناہوں کو تبدیل کرنے والا ہے. اسی لیے تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرے بندے، اے انسان جس کو میں نے پیدا کیا، تجھے پیدا کرنے والا رب، تجھے بنانے والا رب، تجھے خوبصورت حسین و جمیل شکل دینے والا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، تجھے میں نے پیدا کیا، تجھے بنانے والا میں، تجھے بولنا سکھانے والا میں، تجھے آنکھوں میں بینائی دینے والا میں، تجھے کانوں میں شنوائی دینے والا میں، تیرے قدموں میں طاقت ڈالنے والا میں، تیرے دماغ میں یہ جتنی بھی تدبیریں آتی ہیں تیرے دماغ کو چلانے والا میں رب ہوں، تیرے ہاتھوں میں طاقت دینے والا میں رب ہوں، تیری زبان پر کروڑوں ذائقے رکھنے والا میں رب، تیرے معدے کے نظام کو چلانے والا میں رب. اتنا کریم اور رحیم رب. ما غرک بربک الکریم. وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دنیا کی اتنی زیادہ خوبصورتی ہے، وہ دنیا کی کون سی لالچ ہے جس نے تجھے اتنے کریم رب سے، اتنے رحیم رب سے، اتنے مہربان اور مشفق رب سے تجھے دور کر دیا؟ کس نے تجھے رب سے دور کر دیا؟ تو کیوں اس رب کا باغی ہو گیا جو رب تیرے شہرت سے بھی زیادہ کریم ہے، جو رب تجھے تانا دیے بغیر معاف کرنے والا ہے؟ تو اس رب کا باغی ہو گیا. اس رب کو چھوڑ کے تو دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، تو اس رب کو چھوڑ کر دنیاوی مال و زر کے اندر عزت تلاش کرتا ہے، تو اس رب کو چھوڑ کر عہدوں کے اندر کامیابی تلاش کرتا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کامیابی دینے والا، عزت دینے والا وحدہ لا شریک لہ اللہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں آئیں، اس رب سے اپنا تعلق کو جوڑیں اور اس کے در پہ آ کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس کے سامنے توبہ کریں. وہ ہماری توبہ کا انتظار کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ کامل یقین کے ساتھ، کامل پختہ ارادوں کے ساتھ توبہ کرو، کہ تم ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ تمہارے گناہوں کے اوپر طاقت نہ ملے اور تم گناہوں کے اوپر طاقت حاصل نہ کر سکو. ایسے رب کی طرف بھاگ کر آ جاؤ، ایسے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ اس رب کو راضی کر لو. رب کو راضی کر کے دنیا سے چلے گے تو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. اور پھر حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رب العالمین سے کہتا ہے اے اللہ، تجھے تیری ذات کی قسم، میں اس وقت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس وقت تک ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک ان میں سانس ہوگی. جب تک ان میں سانس باقی ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، میں انہیں جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شیطان، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہتا ہوں جب وہ توبہ کرے گا. جب توبہ کرے گا میں اپنے بندے کو معاف کروں گا. وہ بار بار گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، میں اپنے بندے کو توبہ میں معاف کروں گا. فرمایا مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے میرا بندہ جس سے گناہ صادر ہو جائے. گناہ کرے نا، گناہ صادر ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ میرا رب تو معاف کرنے والا ہے، میں گناہ کروں گا، معافی مانگ لوں گا، کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں جو کہے کہ زبردستی اور اس گھمنڈ میں آ کر، اس دھوکے میں آ کر گناہ کرے کہ رب
رب تو رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کس سے کہ نماز پڑھے بھائی، نماز کی پابندی کرے، کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، کہ بھائی سود نہ کھاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، بھائی غلط کام نہ کرو، وہ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جہاں وہ غفور رحیم ہے وہاں وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہاں وہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید بھی کہتا ہے، وہاں وہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون بھی کہتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ جو اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جو رحمت کے سائے میں آئے گا اس کو وہ اپنی رحمت دینے والا ہے، جو رحمت کو لینا ہی نہ چاہے اس کو کہاں سے رحمت ملے گی؟ جو اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کی زمین پر غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والا ہو، سریعان اس کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کے حکم کو ٹھکرانے والا ہو، حی علی الصلاۃ پر اس کے کاروبار بند نہ ہو اور کہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں غلط راستہ سکھایا ہے کہ ہم سینہ تان کر اس کی نافرمانیاں کریں اور پھر کہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معافی دینے والا ہے۔ کس کو معافی دینے والا ہے؟ جو سچے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، نیت اور صحیح ارادوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ کر اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور کہہ دے رب العالمین پکا ارادہ کرتا ہوں، مصمم ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، آج سے پہلے جو ہوگے، آج سے پہلے جو بدعات اور رسومات کی، آج سے پہلے جو شرک کیا، آج سے پہلے جو تیری نافرمانیاں کی، اے اللہ آج سے پہلے ہو گئی، آج تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں جان بوجھ کر تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا۔ پھر اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے تو اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ مجھے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور توبہ کی شرائط ہے کچھ، کن شرائط کے ساتھ توبہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرے، دنیا کو دکھلانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا والوں کے معاشرے کے اندر صرف اپنے آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں اب شریف ہو گیا ہوں تاکہ لوگ میرے اوپر اعتماد کرنے لگ جائیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں بس یہ عہدے میں شریف ہو گیا ہوں اور میں چھوڑ دیں سارے کام تاکہ لوگ میرے اوپر اعتبار کرنے لگ جائیں، لوگ اعتبار کر سو تو پھر انہیں بھی چنا نہ سکتا۔ اکثر لوگ اس طرح کر رہے ہیں، مرمر اعتبار ہو سی اعتبار کر سو تو تائی دے چنا لگ سی لوگوں نے، کیونکہ اثر ظاہری حلیت حاجی بن کے لوگوں کی ٹکر میں ہے، ظاہری حلیت میں ہم حاجی ہیں، جب تک اندر سے حاجی نہیں بنیں گے اس وقت تک عزیزان محترم میرے بھائی دوستوں بزرگوں نہ عبادات میں ہمیں مزہ آ سکتا ہے، نہ ہماری عبادات خالص ہو سکتی ہیں اور نہ رب کی رضا اور رب کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک یہ اندر صاف نہیں ہوگا۔ ایمان نام ہے اندر کو صاف کرنے کا، ایمان نام اس کا نہیں ظاہری حلیہ اپنانے اور اندر غراستے بری ہوئی ہو، اندر غراستے بری ہوئی ہو اور ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان حاجی حجاج کروانے والے بن جائیں، معاشرے والوں کے سامنے بڑے حاجی صاحب بن کر پیش آئیں، لیکن اندر جب تک پاک نہیں ہوگا میرا اللہ کسی صورت میں بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اخلاص کے ساتھ توبہ ہو رب کی بارگاہ میں کہ خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرے، دنیا والوں کے تانوں کو پسے پش ڈال کر، دنیا والوں کی باتوں کو پسے پش ڈال کر کہ دنیا والے کیا کہیں گے یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے میرا اللہ کیا کہے گا، اس لیے توبہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ گناہ کو چھوڑ دینے کے ارادے کے ساتھ توبہ کرے، جو گناہ جس گناہ کے اندر آدمی پڑا ہوا تھا اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے کہ اب میں نے توبہ کر لی، اب دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کر کرے تو وہ توبہ کرنے والا نہیں، توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ اور ایک توبہ وہ بھی ہے، ایک توبہ جو عام ہمارے یہاں کہ غلط کام کرنے بھی ہوتے ہیں ساتھ کانوں کا ہاتھ لگا دیں، توبہ استغفار، یہ ہماری معاشرے کی توبہ ہے، ساتھ کانوں کا ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، ساتھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ توبہ دنیا کو دکھلانے کے لیے ہے۔ اللہ تو عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے، تو دل سے توبہ ہو۔ اور
دوسری شرط اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ یا رب العالمین میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کے معاشرے کے اندر لوگ گناہ کر کے دنیا والوں کے سامنے بڑی بہادری کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، غلط کام کیا، تاکہ لوگ ہمیں بہادر کہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے، رب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ اللہ تو دوسروں کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم دیتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اللہ روز قیامت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، اور جو خود اپنے گناہ لوگوں کے سامنے عیاں کرے، لوگوں کے سامنے پھیلائے اور اس میں فخر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ناکام کرنے والے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، شرمندہ ہو کر، ندامت، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے گناہ کو چھوڑنے کا، مصمم ارادہ کرے کہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ چھٹی شرط توبہ کی یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان توبہ کا بابا، توبہ کے دو دروازے ہیں جو مشرق اور مغرب کو، جنہوں نے اپنے مشرق اور مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، فرمایا وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ دروازے کھلے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس آدمی کی جس کے اوپر موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہوگی، اور ہر آدمی کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں اس وقت تک جب تک اس کے اوپر قیامت برپا نہیں ہو جاتی، اور قیامت تب برپا ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر موت آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے۔ اور پھر ساتویں شرط یہ ہے کہ جو بدعت کا ارتکاب کرتا تھا، جن غلط کاموں کا، رسم و رواج کا ارتکاب کرنے والا تھا، ان غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، صحیح معنوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں۔ آج سن ہجری کا آخری دن ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور رات کو بڑا جشن منایا جائے گا نئے سال کے آنے کا۔ اس لیے ہم جشن نہ منائیں، کیک نہ کاٹیں، نئے سال کی خوشی نہ منائیں، اس میں غمزدہ ہو کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم قبر کے ایک سال قریب پہنچ گئے، اور ایک سال ہم نے اگر پچھلا سال رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزارا، اللہ کو ناراض کرنے میں سال گزارا، تو آج سال کا آخری دن ہے تو ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیں، اے رب العالمین میں ایک سال موت کے قریب ہو گیا، میں نے بہت تیری نافرمانیاں کر لی، آج میں تیری بارگاہ میں توبہ طلب ہوتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور میں ارادہ کرتا ہوں آنے والے سال کے اندر تیری نافرمانیوں میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا وہ بوڑھا بندہ، میرا وہ بندہ جس کے منہ میں سفید بال آ گئے، جس کے سر پہ سفید بال آ گئے، جب وہ ساری زندگی 60 70 سال 80 سال تک میری نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، میرے قدم قدم پر میری نافرمانیاں کرتا ہے، فرمایا کہ جب میرا بندہ جب دنیا والوں سے عاجز آ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کہ جب دنیا کے اندر ایک آدمی ہے وہ جوان ہے، جوانی کے اندر جسم کے اندر طاقت ہے اس کے اندر، اور اس کی اولاد بھی ہے، بال